بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ٹھیک 25 سال کے بعد ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ تقسیم ہو گئی ہے. سینئر وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ججوں کے ماتھے ہوئے پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ کون کس کا جج ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار احسن رضا ایڈوکیٹ صاحب. آج بھی وہ کارروائی میں موجود تھے. سردار احسن رضا صاحب، بتائیے گا کہ آج پھر وہ آخر 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا تو یہ ٹوٹنا ہی تھا، کیونکہ جس طریقے سے موومنٹ ہو رہی تھی کہ کبھی 2 رکنی بینچ کا اختلافی نوٹ عین اس دن آتا ہے جس دن سماعت شروع ہوتی ہے، پھر جسٹس فائز عیسیٰ کا جناب علی دوسرے بینچ سے فیصلہ آ جاتا ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ بہت افسوسناک ہے جو بھی آج کی کارروائی ہے اور جو ایک سلسلہ یہ شروع ہوا ہے. بلکہ کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، تو میں نے کل بھی، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو قانون اور انصاف کا نظام ہے یہ ایک اہم ترین پلر ہے، اور اگر یہ پلر ہٹ گیا تو ریاست کا وجود خطرے میں ہے. اور اگر یہ ریاست ہمارے شہیدوں کے خون سے بنی ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا لہو ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ شاید کسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کسی ایسے لوگوں کے لیے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کھیل ہو یا ایک کھلواڑ ہو، مگر یہ کھلواڑ پاکستان کی بنیادوں سے ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام سے ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت پریشان کن صورتحال ہے. آپ نے جیسے کہ بتایا کہ 25 سال پہلے کے واقعات، مگر ایک چیز اب اس سے فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ 25 سال پہلے جو کچھ ایوانوں کے اندر ہوتا تھا وہ باہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. آج آپ کے سوشل میڈیا نے اور آپ کا یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اس نے بات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ آج ایک عام ریڈی بان جو ہے، ایک عام شاپ کیپر جو ہے، اس کو وہ تبصرے کر رہا ہے کہ فلاں فلاں جج فلاں گروپ میں ہے اور فلاں جج فلاں گروپ میں ہے. تو یہ ایک افسوسناک الارمنگ صورتحال ہے ریاست کے لیے. آپ کو وہ مشہور زمانہ ہے کہ چرچل نے کہا تھا کہ جب تک لندن کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اس وقت تک ہماری ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ابھی تو جناب انصاف تو پیچھے رہ گیا. انصاف دینے والوں کے درمیان اگر اس قسم کی دراڑیں آ گئی ہیں تو یہ ہر چیز کو کھا جائے گا. یہ جو طوفان ہے، یہ جو سیلاب ہے، اور یہ اس آخر میں ذلیل کون ہوگا، پریشان کون ہوگا؟ عام آدمی، پاکستان کا عام شہری، کیونکہ یہ تو بڑے لوگ ہیں. ان کے احسن رضا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ وکلا نے بڑی قربانیاں دی تھیں. افتخار چودھری والی جو تحریک تھی کہ جناب سپریم کورٹ کو کوئی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے، تو آج میرا خیال ہے جو زندہ جلائے گئے وکلا تھے، جو شہداء تھے وکلا، جن کو بڑی ماریں پڑی تھی، وہ ساری قربانیاں آج دفن نہیں ہو گئی؟ سر، اللہ نہ کرے کہ ریاست کو، کیونکہ وکلا کی جو جد و جہد تھی وہ قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے، تو وہ دفن ہو گیا. تو وہ تو کسی حد تک بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے. اور ابھی بھی دیکھیں، ہوپ فار دا بیسٹ ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس امید کے علاوہ ہے کچھ نہیں ایز اے نیشن. اور ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ ہم اگر نا امیدی تو واضح نظر آ رہی ہے اس وقت، جسے کہتے ہیں کہ ہر طرح سے ہر طرف. نہیں تو آپ امید کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسا بینچ بنے جس میں ان کے اکثریتی ہم خیال جج ہوں. یعنی کل تک وہ کہتے تھے کہ ہم خیال جج یعنی پی ٹی آئی کے جو جج ہیں، تو اب وہ نون لیگ کے وہ جج چاہتے ہیں کہ ہمارے جج بیٹھیں اور وہ فیصلے کریں. دیکھیں، یہ بہت افسوسناک، مجھے یقین کریں اس پہ بات کرتے ہوئے بھی اس حد تک دکھ، لیکن ہم بات کریں گے تو بات آگے جائے. یہی بات ہے. میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کل بھی اس کو اوائڈ کیا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ بات کو کم سے کم، مگر یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہو گیا ہے، اور اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی. اب اس کو پورا جو ہے وہ تھریش ہولڈ کرنا پڑے گا. آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جس طرح سینٹ میں پی ٹی آئی کی اتنی سیٹیں ہیں، نون لیگ کی اتنی سیٹیں، پیپلز پارٹی کی اتنی ہے، جمعیت علماء اسلام کی اتنی ہیں، اب سپریم کورٹ میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ جناب نون لیگ کے کتنے جج ہیں، پی ٹی آئی کے کتنے جج ہیں، پیپلز پارٹی کے کتنے جج ہیں، مولانا فضل الرحمان کے کتنے جج ہیں. تو یہ کون سی سپریم کورٹ ہوئی جس کے اوپر جناب سیاسی جماعتوں کی مہر ہی لگ جائے؟ دیکھیں مانگٹ صاحب، بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور جو بھی یہ کر رہا ہے. اب دیکھیں، جو کل ایک فیصلہ آیا ہے جس میں کہ اپنے ہی ادارے کے چیف کو
منع کر دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ آگ رکنے والی نہیں تو ہے. یہ نیا فیصلہ تو نہیں ہے. یہ تو یا بھائی جان 1997 میں ایسی تو واردات ارشاد حسن خان نے کی تھی, اور بعد میں ارشاد حسن خان جو ہے اس نے سودا کر لیا تھا, چیف جسٹس بھی وہ بنا تھا, اور اسی مشرف کے کہنے پہ اس کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا تھا. یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں نا, اس کا بعد میں یہ جج جو ہے وہ حصہ وصول کرتے ہیں. سر دیکھیں نا, اب تو اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ابھی یہ جو کل واردات ہوئی ہے, جسے واردات ہی کہا جا سکتا ہے, ہاں جی, واردات ہے نا, سیدھی واردات زیادہ. تو اس میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, کل کو تو ڈپٹی سیکرٹری کو 5 ڈپٹی سیکرٹری اکٹھے ہوں گے, وہ کہیں گے جناب ہمارا جو سیکرٹری ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا محکمے کے متعلق, اور پرسوں کو پھر یہ آگ کہیں اور چلی جائے گی. تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ جو جہاں تک یہ نہیں جانی چاہیے یہ وہاں تک بھی چلی جائے گی. یہ آگ یہ جو ایک شعلہ سلگایا گیا ہے سپریم کورٹ میں اپنے خاص لوگوں نے خاص مفادات کے لیے, تو یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے, اور یہ ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہو جائے گا. صاحب میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہوا تھا. میں اس وقت سپریم کورٹ کور کیا کرتا تھا, تو جناب اگر اس وقت کچھ ہو جاتا تو آج نہ ہوتا. وہی پارٹی, اسی پارٹی نے اس وقت ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کیا تھا. فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس. لیکن میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں, آپ کے وکلا کو زندہ جلا دیا گیا, تو ان وکلا کے خون کا کسی نے احساس کیا؟ اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھیں جسٹس سعید الزماں صدیقی نے آگے بڑھ کر, ارشاد حسن خان نے آگے بڑھ کر سپریم کورٹ میں فارورڈ بلاک بنایا تھا, اور اس کی خرید و فروخت میں ملوث تھے مبینہ طور پہ وہ جناب تارڑ رفیق تارڑ صاحب, وہ صدر پاکستان بنے. ارشاد حسن صاحب جناب علی چیف جسٹس, اور پھر جناب علی چیف الیکشن کمشنر بنے. سعید الزماں صدیقی کا قرض جو ہے ان کو پہلے صدارتی امیدوار بنایا گیا, جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ان کو گورنر بنا کے ان کا قرض اتارا گیا. تو آج جو جس پارٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں, مستقبل ان کا صدر اور گورنر کا ہی ہے نا, اسی پہ سودا ہو رہا ہے نا ملک و قوم کا, اپنے ذاتی عہدوں کے لیے اسی پہ ہو رہا ہے نا. ہمیں یقیناً تاریخ کو دیکھنا ہوتا ہے اور تاریخ کو لے کر چلنا ہوتا ہے, مگر میں ایک پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے طور پر, ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہونے کے طور پر, دیکھیں ایک ڈفرینس ہے جس کو بار بار ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, اور جو ایک واضح فرق ہے وہ ہے ایک سوشل میڈیا, اور آپ کا آج ہم اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں. 1997 میں یہ سہولت اویلیبل نہیں تھی. اس وقت کے اخباروں پہ تو وہ پرنٹ ہوئی خبریں, جناب سینئر صحافی ہیں, پرنٹ ہوئی خبروں کے اوپر سفید کاغذ لگا دیا جاتا تھا. تو یہ ابھی وہ دور وقت نہیں ہے. ہاں, ایک خاص پلاننگ کے تحت ہمارے عوام کو جاہل رکھا گیا, سلیبس کو اس طرح کا بنایا گیا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک خاص طرح کی جہالت کو نمایاں کیا جائے, اور جو پڑھے لکھے ہیں وہاں بھی, اور ان پڑھوں کی تو تعداد تو بے شمار ہے. تو یہ بات واضح, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ اویئرنیس ہے, اور عوام کو ڈائریکٹ, چونکہ دیکھیں یہ ہمارے جو عام آدمی ہے وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ جو سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کا آخر میں خمیازہ کس نے بھگتنا ہے, وہ عام آدمی نے بھگتنا ہے. بھائی جان میری بات اگر وہ سمجھ جائے گا تو یہ عام آدمی کو آپ نے جناب مفت آٹے کے پیچھے لگا دیا, وہ تھیلے کے لیے بیچارہ یا اس کی جان جا رہی ہے یا وہ بے ہوش ہو رہا ہے. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہمارے جج کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, ہماری حکومتیں کیا کھلواڑ کر رہی ہیں, عام آدمی کو پتہ ہی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ وکلا تحریک آپ کی چل رہی تھی, کیا آپ اس کے عینی شاہد نہیں ہیں کہ ہمارے ٹرینڈ سیٹر ہیں وکلا, پڑھے لکھے, تو وکلا کے پیچھے تو وکلا کو استعمال کوئی اور کر رہا تھا؟ کیا آپ گواہ نہیں ہیں اس بات کے؟ جی بالکل, میں اس افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ وہاں بھی کچھ ایسے ہاتھ تھے, اور جو کہ بلکہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہاتھ ہو گیا, ہاں, تو وہ ایسے ہاتھوں نے ہاتھ کر دیا. تو اصل میں وہاں پر بھی یقین کریں اس وقت ہم بہت ینگ ایج میں وکیل تھے, تو ہمارے کچھ سینئرز جو ہیں وہ اس قسم کے خدشات کا اظہار اگر بار روم میں بیٹھ کے کرتے تھے تو ہمارا دل کرتا تھا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, یعنی اس طرح کے وہ ایک کمٹمنٹ تھی. مگر آج جا کے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت جو کھلواڑ کیا گیا تھا اور جو ایک خاص قسم کا ایک ٹولز استعمال کیے گئے تھے اور ایک خاص مقاصد کے لیے, اور انٹرنیشنل, اس میں آپ کو یاد ہوگا افغانستان کی جو صورتحال تھی وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی اس سارے سلسلے میں. تو یہ ایک اچھا, مجھے یہ سردار صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طریقے سے اب ہمارے جج سے آج نہیں, یہ شروع سے سیاسی جج ہیں,
ہماری سپریم کورٹ میں ہمیشہ دیکھیں نا، بھٹو صاحب کا کیس لے لیں، اس سے پہلے جسٹس منیر کا معاملہ لے لیں کہ ان کے جو ہے نا ان کی ڈوریاں کہیں اور الٹی ہیں، پھر ان کو جب تڑکی لگتی ہے پھر اس کے مطابق یہ پپٹ کی طرح پھر ہلتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک رہنا بھی نہیں چاہیے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جج کو آزادانہ فیصلے نہیں کرتے. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں کوئی 1.5 لاکھ جو کیس پینڈنگ ہے، اس سے پہلے تو کسی حکومت کو خیال نہیں آیا کہ سینٹ میں وہ تعداد پیش کر دی جائے. آج پیش کی گئی ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں تو اتنے کیس پینڈنگ ہیں. یہ کیس اس وقت بھی پینڈنگ تھے جب سے نواز شریف کے سارے جناب علی ٹائم بارڈ اپیلیں جو ہیں وہ لے کے افتخار چودھری صاحب ان کے کیس ختم کر رہے تھے. اس وقت تو کسی عدالت میں کسی ایوان میں یہ پیش نہیں کیے گئے جناب کیس پینڈنگ ہے. آج اس لیے پیش کیا گیا کہ تاکہ عوام کو یہ بتائیں کہ جناب سپریم کورٹ اصل کام کرنے کی بجائے یہ کام کر رہی. یہی جج تھے نا 9 اپریل کو جب رات کو 9 بجے بیٹھے تھے، عمران خان کی جب حکومت جا رہی تھی، اس وقت از خود نوٹس پہ کسی کو موڑ نہیں اٹھا. اب اس مروڑ اٹھا ہے کہ جناب علی آج خود نوٹس کیوں لیا؟ کیونکہ جب میٹھا میٹھا ہپ ہے، کڑوا کڑوا تھو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اسی طرح عدالت نے فیصلے کرنے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے، تو پھر جو پارٹی حکومت میں آئے، جس طرح مثلا پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون والے ٹکٹیں دیتے ہیں، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، پھر مخصوص نشستوں پہ کچھ خواتین آ جاتی ہیں، تو جج بھی وہ اپنے اپنے لے آیا کریں کہ جس کی جج جو حکومت بنائے وہ اپنے ججوں کو ٹکٹ دے دے، وکلا کو ٹکٹ دے دے کہ لو جی 5.5 جج آ گئے نے. اس سے تناسب نال جناب نون لیگ دے 3 جج آ گئے. یہی سارا یہی بگاڑ کی وجہ ہے، اور یہ دے دیں گے یا مستقبل کی کوئی بات نہیں ہے. یہی پریکٹس ہے اپنے اپنے چیمبر سے جج لگوانے کے لیے، اپنے اپنے جو ہے وہ ملنے والے اور اپنے یعنی گروپ کہہ لیں آپ، جس طرح گروپ بندی ہے تو وہ جج اپوائنٹ کروانے کے لیے. تو یہاں پہ باقاعدہ سازشیں کی جاتی ہیں اور باقاعدہ ماحول بنایا جاتا ہے، اور وکلاء کو ایک خاص گروپ نے تو پچھلا پنجاب میں خاص طور پہ، پھر پاکستان کی حد تک وہ لوگ آ گئے، اور جو میں اس کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا، جو اس وقت وزیر خزانہ بھی ہیں اور جن کے گروپ کو اس دفعہ پنجاب میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے وکلاء نے، کیونکہ وکلاء بہرحال میرٹ کی پیروی کرتے ہیں. ان لوگوں نے ہائی جیک کیے رکھا اور اپنی مرضی کے جج اپوائنٹ کروائے. نام لینا مناسب نہیں، سینکڑوں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے کروائے. اور یہ طنز کا یہ دراصل عوام کے ساتھ طنز نہیں کر رہے، یہ ریاست کے ساتھ طنز کر رہے ہیں. اور یہ کھیل جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور آخر میں یہ انہی کے گلے پڑے گا. یہ اس لیے انہی کے گلے پڑے گا کہ اب لوگوں کے اندر سکت ہی نہیں ہے. وہ یہ کبھی نہ کبھی تو یہ لاوا پھٹنا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ 1998 میں کیوں نہیں پھٹا تھا، یہ 2008 میں، یا جو بھی یہ اس کے سینیریو رہے، یہ کبھی نہ کبھی دیکھیں جس سطح پہ اس وقت آپ نے ابھی ذکر کیا آٹے کے حوالے سے، تو سردار صاحب مجھے یہ بتائیں، جلسہ کروانے کی ضرورت نہیں. آپ ایک آٹے کا ٹرک لے جا کے کھڑا کر دیں تو جلسہ ہو جائے گا. کل کے جلسے سے بڑی جو ہے وہ تعداد عوام کی وہاں اکٹھی ہو جائے گی. سردار صاحب یہ بتائیں کہ امید کیا ہے؟ کوئی امید باقی ہے؟ کیونکہ ورنہ تو وینٹیلیٹر پہ تو سپریم کورٹ چلی گئی ہے. سر سپریم کورٹ کیا، میں تو سمجھتا ہوں وینٹیلیٹر پہ ریاست چلی گئی ہے. چونکہ جس ریاست کا ایک پلر دھڑم ہو جائے، اور ریاست کے آپ ظاہر ہے 3 پلر ہیں، ایک پلر پہلے ہی انتہائی فسودہ حالت میں ہے جسے ہم مقننہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ پہلے ہی بالکل اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو سریہ ہے وہ گل چکا ہے، وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے. اور ابھی کوئی امیدیں قوم کو سپریم کورٹ سے تھیں، مگر یہ چیز کوئی ایک دن میں تو یہ اختلافات پیدا نہیں ہو گئے. یہ ایک رات میں یا ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں، یہ بھی ایک لاوا تھا جو عرصے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور اس سلسلے میں پک رہا تھا. اور آج یہ قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق کی، جس ملک کی سپریم کورٹ کا یہ حال ہو، جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ عدالت عظمیٰ، تو جس کا وہ یہی حال ہو، تو وہاں پہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ایک کسی بھی جو دیگر ادارے ہیں، مقننہ کی حالت آپ کے سامنے ہے، جو کہ لا میکرز ہیں، ان کی شکلیں ہیں لا میکرز بنانے کی، وہ لا کے ان کو معنی پتہ ہیں کہ قانون بنتے کس لیے ہیں. اب یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو ہے، وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سردار یہ صاحب. معاملات جو ہے یہ اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، بٹ دیر از اے گاڈ. بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین، سردار صاحب، سردار احسن رضا صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. ان کا کہنا بالکل درست ہے
کہ یہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ ریاست وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے. لیکن ناظرین آپ دیکھیں کہ جس طرح عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور کس طرح جوڑ توڑ ہوا, کس طرح جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے پھر 9 اپریل کو ان کو توڑا گیا, اور یہی چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لے کے رات کو بیٹھے, اس پہ بھی بڑی باتیں ہوتی رہیں. اس وقت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ چلیں جی ٹھیک ہے. اب چونکہ اس از خود نوٹس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت بننا تھی لہٰذا وہ جائز تھا, اور اب والا از خود نوٹس جو ہے اس لیے حرام قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں پی ڈی ایم کو الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے. تو ناظرین دیکھیں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے لیے کس طرح جوڑ توڑ ہوا, سینٹ میں مختلف قوانین کے لیے جوڑ توڑ ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ کا تازہ ترین ایک نسل جوان ہوتی ہے. 25 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے. 25 سال پہلے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں اسی طرح فارورڈ بلاک بنے, اسی طرح ججوں کی تقسیم ہوئی, اور 25 سال بعد ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہے. تو ناظرین اللہ ہی حافظ ہے, دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. ویسے مجھے کوئی نظر نہیں آتا کیونکہ عوام کو تو بیچاری کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کہاں انقلاب برپا ہوگا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.